أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. واجب التعظیم والاحترام معزز سامعین کرام، آج محرم الحرام شریف کی 8 تاریخ ہے اور جمعہ کا روز ہے. آج میں آپ کے سامنے اس موضوع پر گفتگو شروع کرتا ہوں کہ کتاب اللہ کو تھامنا اور میری عطرت میرے اہل بیت کا دامن تھامنا. ایک حدیث پاک میں لفظ ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا لن تضلوا بعدی، تو میرے بعد تم گمراہ نہیں ہو. سب سے پہلے تو آپ سے یہ سوال ہے، سامعین سے، انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں 2 عظیم الشان چیزیں چھوڑ رہا ہوں، کتاب اور اہل بیت. یہ تم میں جو حضور نے فرمایا فیکم، تم میں، یہ تم کون ہے؟ آپ سے سوال ہے، حضور کن کو فرما رہے تھے؟ آپ یہ تصور کریں گے تو حضور فرما رہے ہیں، حضور خطاب فرما رہے ہیں. حضور نے لکھ کر کوئی حدیث کی کتاب بنا کر نہیں چھوڑی، حضور کی ہر بات خطاب تھی، گفتگو تھی، اسی کو بعد میں مرتب کیا گیا. لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فرما رہے ہیں تو اس خطاب کے اولین مخاطبین صحابہ کرام ہیں، تو ان میں حضور نے ان 2 چیزوں کو چھوڑا. اس سے معلوم ہوا کہ جن میں حضور چھوڑ رہے ہیں وہ اس لائق تھے کہ ان میں یہ 2 چیزیں چھوڑ جائیں.
پھر آگے جو الفاظ ہیں کہ اگر تم نے ان دونوں کا دامن ہدایت جو قرآن کہتا ہے اس پر چلتے رہے، جو ان کی سیرت ہے اس پر چلتے رہے، تو پھر میرے بعد گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو اس کا اطلاق کچھ لوگ اس تمسک کا، دامن تھامنے کا، کچھ لوگ اطلاق کرتے ہیں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے ان کو خلافت پر نہیں بٹھایا، ان کو امامت عظمیٰ، دو امامتیں ہیں نا، ایک امامت صغریٰ وہ جو ہم 2 رکعت کے امام کرتے ہیں، یہ ہے امامت صغریٰ۔ امامت کبریٰ وہ ہے کہ عالم اسلام کی سربراہی۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے وصال کے بعد فوراً ان کو کیوں نہیں بٹھایا گیا اور ان کی سیرت پر کیوں نہیں چلا گیا، لہذا جو دوسرے لوگ بیٹھ گئے وہ راہ راست سے بھٹک گئے، انہوں نے ان کا حق مارا۔ اس حدیث کا ایک اطلاق یہ ہے، عملی اطلاق یہ ہے جو وہ بیان کرتے ہیں ایک فرقہ۔ یہ صحیح ہے؟ نہیں، لیکن دوسرا اطلاق میں پوچھتا ہوں کہ وہ کون سا ہوگا، تاکہ پتہ چلے لن تضلوا بعدی، میرے بعد پھر تم گمراہ نہیں ہوگے۔ یعنی ان کا دامن ہدایت تھامنا جو ہے اس کی نوبت آئی بھی ہے کبھی یا نہیں؟ یہ دیکھنا ہوگا۔ حضور کی زبان سے جب یہ الفاظ نکلے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ ان کے دامن کو تھامنا ہے۔ تو جب وہ حضرات خلافت پر تھے، خلفائے راشدین، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تک، تو ان حضرات کی مرضی، ان کی رضا، ان کی پسند شامل تھی، اس لیے یہ بھی ان کا دامن تھامنا ہے۔ اور جب ان 3 سمے تک سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور بھی شامل کر لیتے ہیں، پھر اس کے ساتھ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور بھی شامل کر لیتے ہیں، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ ان کے مد مقابل پیدا ہوئے۔ یہاں آ کر پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کس کا دامن تھامنا ہے۔ یہاں آ کر، بلکہ اگر آپ ذرا پیچھے چلیں تو ایک بات ہمیں ملتی ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ باتیں سیدنا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھائی تھیں، ان سے، عثمان غنی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان باتوں پر عمل نہ ہو سکا۔ ان کے سمجھانے کے فوراً بعد، ان کے کمرے
حال نہیں ہے. یہاں بھی عمل کرنا تھا، چونکہ ٹرننگ پوائنٹ ہے نا. ایک طرف سے محاسنین آئے ہوئے ہیں، یہاں سے ہی بڑھ جاتا ہے مسئلہ. یہ وہ باتیں ہیں سمجھنے کی جو سمجھائی نہیں جاتی. ہم نے بڑی مشکل سے یہ سمجھی ہیں، خود ہمیں سمجھ نہیں آئی. ان میں سے آپ کو بیچ کے راستے ملیں گے. خیر الامور اوسطها، ہر کام کی بہتری وسط میں ہے. نہ افراط ہو یعنی بہت بڑھانا، نہ تفریط بہت گھٹانا. اور اسی مقام پر ایک موقع وہ بھی آتا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجلس شورا بنائی تھی. اس وقت جب ان پر قاتلانہ حملہ ہو چکا تھا، اس حملے کے بعد اپنے وصال سے پہلے 4-5 روز میں جو ان کو مہلت ملی، اس مجلس شورا میں 6 لوگ تھے. باقی 4 لوگوں نے 2 بندوں پر معاملہ ڈال دیا کہ ہم نے اپنے اختیار تمہیں دے دیا، تم جس کو بنانا چاہو علی اور عثمان میں سے بنا دو. کس کے بعد؟ عبد الرحمن ابن عوف اشرف مشرم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں میں جب مجھے اختیار دے دیا گیا 2 کے معاملے میں، تو میں سب سے پہلے حضرت علی کے پاس گیا اور ان سے کہا قرآن، حدیث اور پچھلے یہ جو 2 خلیفے گزرے ہیں، ایک ابھی موجود بھی ہے لیکن حملہ ہو چکا ہے، ان 2 کے طریقے پر چلو تو ہاتھ بڑھاؤ، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں. انہوں نے کہا قرآن و حدیث پر میں حتی الامکان چلوں گا، جو طریقہ جس طریقے پر یہ حضرات چلے میں مکمل اس پر چلنے کی شرط پر بیعت نہیں کروں. مکمل یہ نہیں کہ میں ان کو ریجیکٹ کرتا ہوں، لیکن میں یہ معاہدہ نہیں کرتا. تو وہ چلے گئے حضرت عثمان غنی کے پاس، ان کے سامنے بھی یہی بات رکھی. انہوں نے کہا آؤ، لیکن وہ چل نہ سکے. 6 ماہ تک ان کا نظام چلتا رہا، 6 سال، اور دوسرے جو 6 سال تھے ان سے پھر نظام آہستہ آہستہ ان کے ہاتھ سے نکلتا تھا، پھسلتا تھا، گرفت ان کی نہ رہی. کتاب اللہ کے بعد میں ان دونوں کے طریقے پر مکمل چلنے کا معاہدہ نہیں کرتا. یہ کس طرح اشارہ تھا؟ یہ اس طرح اشارہ تھا جو کہ مولا علی نے اپنی خلافت سنبھالنے کے بعد اعلان کر دیا تھا، اس طرح اشارہ تھا. انہوں نے فرمایا تھا کہ جہاں جہاں طلقاء لوگ مکہ جس دن فتح ہوا اور اس دن نہ آگے بڑھنے کے لیے آگے قدم اٹھانے کے لیے جگہ تھی نہ پیچھے، تو مجبوراً اس وقت جو لوگ مسلمان ہوئے تھے، حضور نے فرمایا تھا کہ جہاں علاقہ فتح کیا جاتا ہے تو وہاں کے لوگوں کو غلام، ان کی عورتوں کو باندی بنایا جاتا ہے. ہم نے مکہ فتح کیا ہے، تم قریشی ہو، جاؤ تم آزاد ہو، ہم تم کو غلام اور تمہارا جو مال ہے اس کو مال غنیمت نہیں بناتے، جاؤ تم آزاد. کوئی مسلمان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو ان میں سے جو لوگ مسلمان ہو گئے، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا وہ طلقاء ہیں، تو ان کو طلقاء کہا جاتا ہے. آزاد اسی سے طلاق ہے، لفظ طلاق بھی اسی سے، آزاد شدہ، مسلمانوں کے آزاد شدہ ان کو کہا گیا. یہ تھا 21واں سال
میرے آقا کی زندگی کا تو باقی کتنے سال تھے؟ 23ویں سال میں آقا کا محرم سفر ربیع الاول محرم سفر یہ 23ویں سال کے یہ مہینے ملے 23ویں سال کے تیسرے مہینے میں آپ سمجھ گئے. تو جو مجبوراً مسلمان ہوئے اور سابقہ نبوت کے 21 سالوں میں سے انہیں کچھ حصہ نہ ملا، کیا وہ ایسا اچھا کام کر سکتے ہیں؟ یعنی آپ کی یونیورسٹی سے ایک شخص پڑھتے پڑھتے اس نے 20 سال لگا دیے تو اس کو ایک کام سونپا جائے اور دوسرا لڑکا ہے وہ فقط 2 سال اس نے پڑھے آپ کے ادارہ میں، تو وہ جو 2 سال کس نے پڑھا وہ کام صحیح کرے گا یا جس نے 21 سال پڑھا وہ صحیح کرے گا؟ 2 سال والے کا میرٹ ہے؟ بولیے نہیں. تو پچھلے جو 2 صحابہ تھے ان سے یہ کام ہو گیا تھا کہ انہوں نے بعض طلقاء کو گورنری کے عہدے دے دیے تھے. ان میں ایک شخص تھا یزید بن ابی سفیان، ابو سفیان کا بیٹا یزید، معاویہ کا بھائی، اور اس یزید بن ابو سفیان نے اپنے بعد پھر اپنے بھائی معاویہ بن ابو سفیان کو بنا دیا تھا، اور یہ لوگ اہل نہیں تھے. اور جب کسی نااہل کو مرتبہ مل جائے تو قول یہ ہے کہ ہزاروں لوگوں کے بلکہ لاکھوں لوگوں کے قتل سے یہ زیادہ نقصان ہے کہ کسی نااہل شخص کو عہدہ دے دیا، وہ زیادہ نقصان کرے گا. لیکن ہو گیا، انہوں نے دے دیا تھا اور مولا علی نے ان کو ہٹا دیا. اب جب ہٹا دیا ہے تو اس موقع پر چاہیے تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت پر لوگ چلتے، آپ کا ساتھ دیتے تو لم تضلوا بعدی، تو پھر گمراہی کا شکار نہ ہوتے. لیکن جب ایسا نہیں کیا گیا تو ہر گمراہی وہ نہیں جو اسلام کے بالکل مقابلے میں ہو، ایمان کے مقابلے میں ہو. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک گمراہ ایک ہے ہدایت، دوسری ہے دلالت. کسی ایک معاملے میں فروغ گزاشت، کسی ایک معاملے میں کمی کا رہ جانا، کسی ایک معاملے میں راہ کو کھو بیٹھنا، یہ بھی گمراہی ہوتی ہے. تو پھر ہوا کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک جو کہ 25 سال 26 سال ایک ہی جگہ پر گورنر رہنا، ایک ہی جگہ پر گورنر رہنا اور مصر و شام پر گورنری کرنا اور انعامات عنایات کے ساتھ کرنا، یہ تو طاقت پکڑنا ہے. تو ایسے کو اگر کوئی آ کر ہٹائے گا تو پھر وہ کیوں ہٹے گا؟ اب مصیبت یہ ہے، ہم جب حضور کی حدیث اٹھاتے ہیں کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، تم نے ان دونوں کو تھاما تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. تو جب ہم اس حدیث کی تشریح کرتے کرتے وہاں پہنچتے ہیں جہاں اہل بیت کے ساتھ کچھ ٹکرانے والوں کا ٹکراؤ آ جاتا ہے، تو وہاں پہنچنے کے بعد مجھ ایسے مولوی کے لیے، ممبر پر بیان کرنے والے کے لیے، عوام الناس کی طرف سے اور بعض
قریب آئیں گے، بالکل میرے قریب جب پہنچیں گے فرشتے آ کر ان کو، میں کہوں گے یہ تو میرے صحابہ ہیں، ان کو کیوں ہٹاتے ہو؟ فرشتے کہیں گے آپ کو کیا خبر ہے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا کیا؟ یہ بخاری میں ہے۔ ضمانت اگر صرف ایک مرتبہ دیکھنے سے یا صحبت سے مل جاتی، ہاں جی، تو پھر میں ایک بات کرنے لگا ہوں، ہر ایک کو پتہ نہیں کون کیسا ہے، جتنے یہ چل پھر رہے ہیں ان میں سے کون کیسا ہے اندروں، یہ تو وچوں کون کیسا ہے۔ حضور کو علم تھا، حضور بعد لوگوں کو یہ علم دے گئے ایک مرتبہ۔ یہ تو بعد کی بات میں کر رہا ہوں نا، آئیے فاروق اعظم کے دور کی بات کرتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے، فاروق اعظم نے لوگوں سے پوچھا بتلاؤ فتنہ کیا ہے؟ کسی بندے نے کہا جی مال اور اولاد فتنہ ہے۔ آپ نے فرمایا میں وہ نہیں پوچھ رہا، وہ جو لوگوں میں شر پھیلا دے۔ انہوں نے کہا جی آپ اس سے محفوظ ہیں۔ وہ کیسے؟ فرمایا وہ آپ کے بعد ہی شروع ہوگا، آپ اس کا دروازہ ہے، جب آپ چلے گئے تو دروازہ کھل جائے گا۔ اب ان حذیفہ سے یہ منقول ہے کہ جنازہ آیا، جنازہ لایا گیا، تیاری ہو رہی ہے کہ نماز جنازہ پڑھنا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وضو وغیرہ کرنے لگے۔ فَمَرَضَهُ مَرْزَةً شَدِيدَةً، حذیفہ بن یمان نے انگلی سے اشارہ کیا، اس کی نماز جنازہ آپ نے نہیں پڑھانا۔ آپ سمجھ گئے تو آپ نے فرمایا لوگوں اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ دو۔ خود مطلب یہ ہے کہ نماز جنازہ بھی پڑھائی جاتی تھی، غسل بھی دیا جاتا تھا، کفن بھی دیا جاتا تھا، مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن کیا جاتا تھا۔ بات سمجھ نہیں؟ اب جب یہاں ہم پہنچے کہ اتباع کرنی ہے اہل بیت کی، اور کچھ لوگ اہل بیت سے ہی لڑ رہے ہیں، اب ہم ان کا نام لیتے ہیں تو کہا جاتا ہے جی مسلمانوں نے تو ان ہی کو وہ مسلمانوں کا ہیرو بنا دیا ہوا ہے۔ ہے یا نہیں؟ تو ہم اس حدیث کا ترجمہ کیا کریں، کہاں تھامنا ہے؟ ایسا معاملہ بگڑا، ایسا معاملہ بگڑا کہ حضرت علی کے ساتھ جنگ ہوئی، اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ کو راستے سے ہٹایا گیا، پھر امام حسین کے ساتھ جنگ ہوئی۔ یعنی ہم یہ تو بیان کریں کہ امام حسین پر ظلم ہوا، ہم یہ تو کہیں کہ مولا علی شہید ہو گئے، یہ تو ہم بیان کریں۔ ہم یہ تو بیان کریں کہ امام حسن مجتبیٰ کے سامنے ایک بڑا لشکر آیا تو آپ نے سلو کر لی، یہ ہمیں بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ لشکر کیوں آیا، آپ نے کیوں سلو کی، مولا علی کو شہید کیا گیا اور مولا علی کے ساتھ جو جنگیں ہوئیں وہ کیوں ہوئیں، یہ کیوں بیان کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ امام حسین شہید کر دیے گئے، کیوں کیے گئے؟ پاگل تھے؟ معاذ اللہ۔ صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، ہر ایک کا اپنا فن ہے، صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے مثال دینا پڑتی ہے۔ بولو، بتلاؤ کہ ایک ادارہ یا تنظیم کے 14 لوگوں کو شہید کر دیا گیا اور سینکڑوں کو، اب
مظلومیت تو بیان کی جائے، ہر کوئی مانے کہ وہ شہید ہوئے، زخمی ہوئے، کیوں ہوئے، سبب کیا تھا، شہید ہونے والوں کا گناہ کیا تھا، کس کے طرفدار تھے، جس کے طرفدار تھے وہ بولتا کیا ہے، وہ کہتا کیا ہے، اس کا دعویٰ کیا ہے، اس کی دعوت کیا ہے، وہ بلاتا کس طرف ہے، جنہوں نے ان کو راستے سے ہٹانا چاہا وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کیسے ہیں۔ اب ان کا کیسا ہونا اور ان کا کیسا ہونا یہ بیان نہ کیا جائے، اگر بیان کریں کہ ان کے شہید ہو گئے، کس نے شہید کیا، کس نے مروایا، کیوں مروایا، کیا ہوا تھا، سبب کیا تھا، وہ سبب بیان کرے تو جو اس پارٹی کے لوگ ہیں وہ مولوی پر غصے ہوتے ہیں، اگر مسجد کے وہ کمیٹی کے ہوں تو مولوی کو گریبان سے پکڑ کر باہر کھڑا کر دیتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ یہ ہر دور میں ہوتا ہے ایسا۔ اب آپ بتلاؤ، جن کے 14 شہید ہوئے ظالم وہ ہیں یا جنہوں نے شہید کیا وہ ہیں؟ بولو بابا، جس کو انکار ہو ہاتھ کھڑا کرے کہ جو سمجھے کہ جن کے مقتول ہوئے ہیں زیادتی بھی انہی کی تھی، وہ پھٹے بار تھے، وہ تقریب کار تھے، جس کو یہ قول پسند ہو وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ تھے پھٹے باز ہو، کبھی انہوں نے پھٹے بازی کی ہے؟ تو یہ معاملے ہوتے ہیں، آپ سمجھ گئے؟ چونکہ آپ اس دور کے لوگ ہیں نا، سمجھانے کے لیے مثال دی ہے۔ اب 15-16 ہزار لوگ اس طرف سے مارے گئے، 15-16 ہزار لوگ اس طرف سے مارے گئے، جنگ ہوئی 2-3 ماہ تک، لوگ ادھر سے ادھر سے چلتے رہے، آئے پھر بیٹھے رہے، پھر مذاکرات ہوتے رہے، وہ مذاکرات جو ہیں ناکام ہوئے، بالآخر جنگ ہوئی۔ اب لوگ کہتے ہیں جی وہ چھوڑو جی، ان کا ذکر نہ کرو، جو حضرت علی کے مد مقابل آئے چھوڑو، ان کا ذکر نہ کرو۔ بھئی ان کا ذکر نہ کرے تو ہمیں تو حکم ہے کہ اہل قرآن اور اہل بیت کا دامن تھامو۔ تو جب ہم نے یہ نہیں تھاما اور ہمیں یہ ذکر بھی نہیں کرنے دیا گیا تو پھر خیر اور شر، حق اور باطل، غلط یا صحیح، کتنی مضحک کا خیر بات ہے کہ بعض ملا لوگ لکھ دیتے ہیں اور بیان کر دیتے ہیں دونوں اکبر تھے۔ تو یار آج سگے بھائی لڑے اور کہا جی دونوں حق پر تھے، یہ کوئی مانے گا؟ اپنے گھر کے اندر ہی 2 سگے بھائی لڑ پڑے نا، اور آپ ان دونوں کو حق پر کہو۔ اور ایک ان میں سے غلطی پر تھا، اس نے اجتہاد کیا تھا، غور و فکر کیا تھا، اجتہادیوں سے خطا ہوئی تھی، اور جس سے اجتہادی خطا ہو جائے اس کو بھی ایک اجر ملتا ہے، اور جو حقیقت تک صحیح پہنچ جائے اس کو ڈبل اجر ملتا ہے۔ ڈھگوسلے بازی ہے۔ اجتہاد کی ضرورت ہی تب آتی ہے جب قرآن اور حدیث کو سمجھ لیا جائے، اس میں سے اس قرآن اور حدیث میں سے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور اس مسئلے کی صراحت قرآن اور حدیث میں نہ ملے، پھر غور و خوض کیا جائے اور عقل لڑائی جائے تو اس کو اجتہاد کہتے ہیں۔ تو پہلے تو قرآن پڑھو۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، میں نے آپ کے سامنے شروع میں آیت پڑھی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، آگے کیا ہے؟ صراط الکتاب، صحیح راستے کی ہدایت دے، وہ راستہ جو کتاب کا ہے نہیں، وہ راستہ جو ان لوگوں کا ہے جن پر تو نے انعام کیا۔ لوگوں کا راستہ، کس کا؟ لوگوں کا راستہ۔ انعام کن پر ہے؟ جن لوگوں پر انعام ہے ان کا راستہ۔
اور انعام والے کون ہیں؟ جن کے پاس مال و دولت زیادہ ہے؟ نہیں، جن کا انجام اچھا ہو، جن کو جنت ملے، وہ انعام یافتہ ہے، وہ انعام یافتہ ہے۔ جیسا کہ ایک صحابی نے کہا تھا، یا رسول اللہ میں سوچتا ہوں مروں گا تو اگر جنت مجھے مل جائے گی تو میں تو اپنے ہی کسی مقام پر ٹھہرا ہوں گا اور آپ کا درجہ بہت بلند ہوگا، وہاں آپ کی زیارت نہیں ہو سکے گی، تو کیسے بنے گا؟ تو کیسے ہوگا جب آپ کی زیارت ہی نہ ہو سکے گی؟ آپ کہاں میں کہاں؟ تو آقا نے فرمایا تھا کہ جن لوگوں نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا انعام ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ تو انعام یہ ہے، جنت میں پہنچنا یہ کیا ہے؟ انعام۔ تو جن کو ان کے بچپن سے جنتی سردار کہا گیا، ہدایت نے ہمیں صراط مستقیم کی۔ صراط مستقیم وہ جن پر تو نے، ان لوگوں کا صراط مستقیم جن پر تو نے انعام کیا، اور انعام ہے جنت۔ تو جنت انعام ہے، اور انعام ملتا ہے ہدایت والوں کو۔ کن کو؟ کیونکہ جن کو ہدایت ملی ان کو انعام ملا، اور ہم ان کا راستہ مانگ رہے ہیں، تو انعام ہے ہدایت والوں کو۔ تو حسنین کریمین جنت کے سردار، قوسی حدیث میں ہے، آقا نے فرمایا ان کا بابا ان سے بھی افضل۔ جیسے اب دنیا میں کسی باپ کے دو بیٹے ہوں، وہ دونوں اونچے عہدوں پر ہوں، اور ان کا بابا جو ہے اس نے ہی سب پڑھایا ہو اور اسی کی عقل مندی ہو، تو وہ ان پر بھی سردار ہو۔ عقلی لحاظ سے بھی، ہدایت کے فقط باپ ہونے کے لحاظ سے نہیں، ہر لحاظ سے ہے جی۔ تو نوجوانان اہل جنت کے سردار، ان کا بابا ان سے بھی افضل۔ اب انعام یافتہ تو ہیں یہ، تو جتنا بڑا انعام یافتہ ہوگا اتنا بڑا ہدایت۔ اب ان ہدایت یافتوں سے آ کر کوئی لڑے تو ہدایت ہدایت کے ساتھ نہیں لڑا کرتی۔ ہدایت ہدایت کے ساتھ نہیں لڑا کرتی۔ ہدایت ہدایت کا ٹکراؤ نہیں ہوتا، ہدایت کے ساتھ دلالت کا ہے یا نہیں؟ تم کہتے ہو لن تضلوا بعدی، کہ حضور نے فرمایا ان کا دامن پکڑو گے تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے، تو پھر ان کا ذکر نہ کیا جائے جنہوں نے نہ یہ کہ ان کا دامن تھاما بلکہ ان کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی اور ان کو شہید کیا، قتل کیا، ان کے مد مقابل ہے، ان کا نام ہی نہ لیا جائے، مولوی کی تنخواہ بند ہو جائے، ہیرو ہی فقط ان کو بنا لیا جائے، اور اسلام اور دین کا دار و مدار ہی ان پر رکھ لیا جائے، اور کہا جائے جو اس کے خلاف بولے گا وہ شیعہ ہے، وہ مسلمان ہی نہیں، وہ سنی ہی نہیں۔ اگر ایسا کیا جائے، ایسا کہا جائے دونوں حق پر، تو آپ بتلیں حق کس کا مرے گا؟ ایسا اگر کہا جائے جن کے 14 مرے وہ بھی حق پر، جنہوں نے مارا وہ بھی حق پر، جب یہ کہا جائے حق کس کا مر رہا ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ ظالم کو شیخ زادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدیث نقل کی انہوں نے فرمایا کہ ظالم کو معاف کرنا مظلوم پر ڈبل ظلم ہے، پہلے ہو چکا، اب سمجھ آ رہی ہے؟ ایک عورت کی لڑکی کو اٹھا لیا گیا، عزت لوٹی گئی، پھر مار دیا گیا، یا لڑکے کو، اس کے لڑکے کو مار دیا گیا، مثلا یہاں ہوا ہے، مجھے برابر یاد ہے، آپ کو یاد آ جائے گا۔
اب وہ کہے کہ جی میں اس مقدمہ کو بھی آگے نہیں چلاتی کہ میری چھوٹی چھوٹی بچیاں، یہ کیا پیغام دے رہی ہے؟ وہ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ سراسر حق پر ہے، لیکن ظالم معاشرہ میں، ظالم حکومت کے دور میں وہ کہتی ہے میں اس مقدمہ کی پیروی نہیں کرنا چاہتی کہ مجھے مزید خطرات ہیں۔ ایسے میں کوئی بھی نہ بولے۔ وہ ایک مرتبہ ایک اجلاس ہو رہا تھا غیر مسلموں کا اور مسلمانوں کا کہ یہ امن وغیرہ یہ وہ، تو جرمنی کی ایک عورت نے اعتراض کیا کہ تمہارے ہاں مسلمانوں کے ہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک کھلم کھلا کفر سرزد نہ ہو بادشاہ سے تو اس کو تخت سے ہٹانا، اس کی حکومت کو گرانا جائز نہیں، بھلے وہ لڑکیوں کو اٹھاتا رہے، بھلے جو کفر سے نیچے اور بھی ظلم ہے نا۔ یہ تمہاری فقہ کی، ایسے فقہ کی ہماری کتابوں میں ہے، تو یہ تمہاری فقہ کی کتابوں میں ہے، تو عزت لٹتی رہے کنیزوں کی، بچیوں کی، دوشیزاؤں کی، کیا یہ اسلام تمہارا اجازت دیتا ہے؟ تو کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ سید ابو العالیٰ مودودی جو ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے اسلام میں اجازت نہیں ہے، ہمارے اسلام کہتا ہے کہ ظلم پر بھی ہٹایا جا سکتا ہے کفر کے علاوہ۔ تو میں ایک مثال پیش کروں، انہوں نے کہا مثال یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین نے اس قسم کے ظلم پر آواز اٹھائی۔ ہے نہیں؟ کوئی مثال تو ہے۔ اب تو لوگ کہتے ہیں کہ جی حسین سے غلطی ہو گئی، یزید کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور اس کو امیر المومنین لکھتے ہیں، کہتے ہیں میں نے خود 2-3 روز پہلے، پچھلے جمعہ کے بعد، اس جمعہ سے پہلے 1-2 روز ہو گئے، میں نے خود سنا ہے کہ لال رومال والے مولوی سے، موٹا سا مولوی تھا پکے رنگ کا، وہ کہہ رہا تھا، اور کسی نے چلا بنایا ہوا تھا کہ اس کی جہالت کو ڈاکٹر طاہر القادری رد کر رہے ہیں۔ ہاں، تو میں نے فقط اس کی جہالت سنی، ڈاکٹر سے تو وہ بیان نہیں سنا، مجھے پہلی علم ہے جو کچھ وہ فرماتے رہتے ہیں، اس کی میں نے سنی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جی یہ ولی عہد ہیں، اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس کے الفاظ ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں ان کو ولی عہد بنایا، یزید رحمہ اللہ تعالیٰ کو۔ میں نے کہا احمق آدمی، معاویہ کسی کو کچھ بنا جائے، معاویہ کی سیرت قابل قبول نہیں ہے، خلفائے راشدین کی سیرت قابل قبول ہے۔ تو کہاں پھرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، پہلے ایمان سبقت لانے والے مہاجرین اور انصار جو ہیں، جو لوگ ان مہاجرین اور انصار کی پیروی کریں نیکی میں، مہاجرین الگ انصار دو ہو گئے، تیسرا طبقہ وہ ہے جو ان دونوں کی پیروی کرے بھلائی میں، تو یہ 3 ہو گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو ان تینوں سے اللہ راضی اور وہ۔ تو میں نے کہا احمق ملا، ابو بکر صدیق کا بیٹا بھی تھا، فاروق اعظم کا بیٹا بھی تھا، عثمان غنی کا بیٹا بھی تھا، اور فاروق اعظم نے جو مجلس شورا بنائی، اس مجلس شورا میں اپنے سگے چچا زاد سیدنا سعید بن زید جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، ان کو اس مجلس شورا میں بھی شامل نہ کیا، اور فرمایا عبداللہ بن عمر بھی مجلس شورا میں شامل نہیں ہو سکتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ان تینوں کے مولا علی کا بھی بیٹا
وصال کے بعد، سب کے وصال کے وقت اولاد جوان تھی، صحابی تھی، ان چاروں خلفاء راشدین نے اپنے اپنے بیٹے کو نامزد، تو جس نے تو خبیث ملا یہ بکواس کر رہا ہے کہ انہوں نے خود اپنے بیٹے کو اپنی زندگی میں ولی عہد کیا، تو یزید ان کی زندگی میں ولی عہد ہوئے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ او بھائی، یزید یا ان کے باپ کی ہدایت پر چلنے کا قرآن نے نہیں کہا، اس لیے کہ وہ نہ مہاجرین میں سے ہیں نہ انصار میں سے ہیں، اور نہ ہی انہوں نے خلفاء راشدین کی سیرت پر عمل کیا ہے۔ خلفاء راشدین کی سیرت پر عمل کرتے تو اپنے بیٹے کو، بعض ہمارے والے ملا لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بنایا، لیکن اس وقت انہیں اپنے بیٹے کی بد کرداری کا علم نہیں تھا۔ میں کہتا ہوں وہ بھلے امام حسن سے بھی زیادہ نیکوکار ہو، ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن سے بھی زیادہ نیکوکار ہو، فاروق اعظم کے بیٹے عبداللہ بن اور حضرت عثمان غنی کے بیٹے عبان سے بھی زیادہ نیکوکار ہوتا، پھر بھی اگر باپ بیٹے کو بناتا تو غلط ہو۔ تم کہاں رہتے ہو؟ امام حسن کو مولا علی نے نہیں بنایا، یاد رکھنا، ان سے کہا گیا آپ پر حملہ ہوا ہے، آپ کسی کو مقرر کر دیں اپنی زبان سے، فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا، تم جس کو چاہو گے بنا دو، میں کسی کو۔ تو ان کی سیرت ہم پر مانڈ رہا ہے، جو تو کہا ہے، اتنی حماقت، قرآن نہیں آتا، قرآن میں غور کرنا۔ اب ادھر ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، اور ادھر ہے، ادھر یہ اس وقت مسلمان ہونے والے، اس وقت حضور کے دور میں، حضور کی حیات میں مسلمان ہونے والے لوگوں کے لیے قرآن نے یہ لازم کیا کہ وہ مہاجرین اور انصار کی پیروی کریں، حالانکہ حضور میں موجود ہے۔ فرمایا جس طرح مہاجرین اور انصار ایمان لائے اور انہوں نے جیسے حضور کے ساتھ تابعداری کا طریقہ اپنایا، تم بھی اسی طرح ان کے طریقے پر چلو۔ ہر جگہ قرآن پر چلنے کا نہیں، قرآن کو کس طرح انعام یافتہ ہستیوں نے سمجھا اس پر چلو۔ تو اگر مولا علی نے جب کسی کو معزول کیا تھا، اس وقت مسلمان ان کا ساتھ دے دیتے تو خلافت کے بعد ملوکیت کی نوبت ہی نہ آتی، بادشاہت کی نوبت ہی نہ آتی۔ تو اس ایک مسئلے میں امت سے غلطی ہو گئی۔ ایک طرف تو تقدیر اپنا کام کر رہی تھی، ہے جی، یہ حقائق جو ہیں ان کو بیان کرنا ہوگا، اور ان کو وہی بیان کر سکے گا یا تو جو مجھ میری طرح پاگل ہو، ہے جی، دنیاوی نفع نقصان جو ہے وہ مد نظر نہ رکھے، یا پھر وہ مولوی بیان کر سکے گا جس کی تنخواہ وغیرہ بند، ملنے نہ ملنے کا اس کو کوئی اندیشہ، تنخواہ دار ملا بیان نہیں کر سکتا۔ میں پیدا ہوا ہوں تو اہل بیت کے وصف کے لیے نہیں پیدا ہوا، ان کی تعریف کے لیے پیدا نہیں ہوا، نہ ہی مجھے ایسا بنایا گیا۔ میں پیدا ہوا ہوں تو حق کی اتباع کے لیے پیدا ہوا ہوں، آپ پیدا ہوئے ہیں تو حق کی اتباع کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور حق جو ہے وہ قرآن نے بیان کر دیا انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو جو انعام یافتہ ہے وہ جو ہم نے ان کی طرف چلنا ہے، وہی ہدایت یافتہ ہیں، اور جو ان ہدایت یافتہ لوگوں سے لڑ گئے اور لڑنے کے بعد نادم بھی نہیں ہوئے، یہ بھی یاد رکھنا، نادم بھی ہمیں ان کا راستہ نہیں چاہیے، جو نادم ہو گئے ہمیں ان کا راستہ چاہیے، لڑے پر۔ یہ بھی ایک جملہ سنتے ہیں، جنگ جمل میں سیدنا طلحہ بن عبید اللہ، سیدنا زبیر بن عوام، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی
حضرت علی سے کہنے لگے، تازہ ہی خلافت سنبھالی تھی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو پکڑو اور قصاص لو۔ آپ نے فرمایا ابھی وہ لوگ اکٹھے ہیں، ان کو ہر ایک کو اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچنے دو۔ اسی کشمکش میں گفتگو میں کئی دن لگ گئے، درمیان میں رات کے وقت کسی طرف سے ایک طرف والے نے دوسرے طرف والوں پر، کچھ منافقین بھی ہوتے ہیں گھسے ہوئے، حملہ کر دیا، جنگ چھڑ گئی، ادھر ادھر سے کچھ لوگ مارے گئے دونوں طرف سے۔ ایسے میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو، حضرت زبیر بن عوام کو مولا علی نے یاد کرایا کہ یاد ہے کہ میں اور آپ ایک جگہ کھڑے تھے اور آپ مجھ سے مل رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، پیار بھری باتیں تھی، حضور نے فرمایا تھا تم علی سے پیار کرتے ہو؟ تو آپ نے کہا تھا جی ہاں، میں کیوں نہ پیار کروں؟ تو حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ تو اس پر زیادتی کرنے والا ہوگا، یاد ہے آپ کو وہ بات؟ انہوں نے کہا ہاں۔ یہ سنا اور واپس چل دی۔ اتنا بڑا آدمی جب واپس جا رہا تھا تو ایک بعض لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو کھیل ہی ختم ہو جائے گا، جو ہم چاہتے ہیں وہ ختم ہو جائے گا۔ تو ایک شخص تھا ابن جرمود، اس نے آپ پر حملہ کیا اور آپ شہید ہو گئے۔ طلحہ بن عبید اللہ پر مروان نے حملہ کیا، اور جب آپ کی آخری رمق تھی تو آپ کو بھی یہ معاملہ یاد آ گیا کہ میں تو غلطی پر ہوں۔ تو حضرت علی کی فوج میں سے، سپاہیوں میں سے، ساتھیوں میں سے ایک شخص گزر رہا تھا، آپ نے سر اقدس اٹھایا، طلحہ بن عبید اللہ نے اشرف مبشرہ میں ہے، انہوں نے سر اٹھایا اور کہا ادھر آ بابا۔ وہ بندہ قریب آیا، ہاتھ لا، ہاتھ کٹ، ہاتھ نکالا انہوں نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، فرمایا تیرے ہاتھ پر علی کی بیعت کر رہا ہوں تاکہ مرنے سے پہلے ان کی بیعت میرے گلے میں ہو۔ تو نادم اور ام عائشہ 22ویں پارے کی جب یہ آیت پڑھتی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی گھر والیوں اپنے گھروں میں ٹھہرے رہنا، جب بھی یہ آیت پڑھتی اور بصرہ میں جانا اور یہ جنگ کرنا یاد آتا، اتنی روتی کہ دوپٹہ تر ہو جاتا تھا۔ وہ بھی نادم ہو گئے، جو نادم ہو گئے وہ ہمارے، اور جو نادم نہیں ہوئے ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہم انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ وما علینا